بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 48 ہے اور عنوان ہے اسباب اختلاف الصحابۃ والتابعین والفقہاء، یعنی فقہائے کرام، تابعین اور صحابہ کرام کے مابین جو مسائل کا اختلاف تھا اس کے اسباب کیا تھے۔ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل کے اندر ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، صحابہ کرام کے مابین بھی، تابعین میں بھی، فقہا میں بھی۔ تو یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، یہ عنوان اس سلسلے میں قائم کیا ہے۔ اور یہاں بات شروع کی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے۔ ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ۔ یہاں انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، اس کو سامنے رکھیں گے، پھر ہم اس اصل مسئلے کی طرف جا سکیں گے، اس میں آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ ایک مدون شکل میں موجود نہیں تھی جس طرح آج کل ہے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں ہمیں فقہ ایک مدون شکل میں نظر آتی ہے، ہر فقہ کے کتابیں موجود ہیں اور ہر فقہ کی تشریحات موجود ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو فقہا کا دور ہے بعد کا، اس میں فقہا نے بہت زیادہ فقہ کے اندر کام کیا، اس کے ارکان بیان کیے، اس کی شرائط بیان کی، اس کے آداب بیان کیے، یعنی ہر پہلو سے اس کو ڈسکس کیا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو ایسا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سیدھا سادہ لوگ جو تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے عمل کرتے تھے۔ مثلا اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ دیکھتے تھے کہ آپ وضو کیسے کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وضو سیکھ کے کرتے تھے۔ وہ اس بات میں نہیں پڑھتے تھے کہ اس میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، اور نہ یہ چیزیں ان کے یہاں مقصود تھی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ یہ بات نہیں تھی کہ اگر کوئی آدمی بغیر پے در پہ موالات کے بغیر وضو کرتا ہے تو اس کا وضو درست ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کا کام کیا تھا کہ وہ عملی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کی اتباع کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا، کوئی واقعہ پیش آتا تھا، تو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، پوچھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب دے دیتے تھے، فتویٰ دے دیتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی لوگوں کا جھگڑا ہوتا تھا، کوئی مقدمہ ہوتا تھا، کوئی قضیہ ہوتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور آپ فیصلہ فرماتے تھے۔ پھر اسی طرح جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کا تعلق ہے، مثلا آپ کے سامنے کوئی کسی کام کو کر رہا ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ نے اس کی تعریف کر دی، اور کسی غلط کام کو دیکھا تو آپ نے اس کے اوپر نکیر کر دی، اس کو منع کر دیا۔ تو یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں، افعال ہیں، اقوال ہیں، اس کو سارے صحابہ دیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ جس صحابی کو جو وقت میسر ہوتا تھا، جب جس صحابی نے دیکھا ہے، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو یاد کیا، آپ کی قول کو یاد کیا۔ ظاہر ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال تھے یا آپ کے افعال تھے، وہ کسی خاص پس منظر میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ جو صحابی ہوتا تھا، وہ جس طرح وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھتا تھا تو اس پس منظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو خاص پس منظر میں انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو دیکھا، سمجھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کو سمجھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کو سمجھا، اور اسی سے یعنی ان کو دل کا ایک اطمینان حاصل ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی طرف نہیں جاتے تھے کہ اس کی یعنی دلیل کیسے بنتی ہے، کیسے نہیں بنتی، یعنی سیدھا سادہ ایک طریقہ کار تھا، آسان تھا، اور آسانی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور سمجھا، ٹھیک ہے نا۔ اور ظاہر ہے ہر انسان کی جو سمجھ ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ صلاحیت دی ہے، کسی کو کوئی صلاحیت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی، ٹھیک ہے۔ کسی کا حافظہ زیادہ مضبوط ہے، کسی کی فہم زیادہ مضبوط ہے۔ تو ظاہر صحابہ کرام میں بھی ایسے ہی تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سارے صحابہ ہر وقت تو نہیں رہے نا،
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو مکی دور کے اندر کا جو عرصہ ہے تقریباً 13 سال کا عرصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو مدنی دور ہے جس میں احکامات ہیں، وہ احکام کا یعنی اس زمانے کے اندر احکامات زیادہ نازل ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بہت زیادہ جو آپ علیہ السلام کی زندگی تھی وہ مصروف تھی قتال و جہاد کے اندر۔ اکثر صحابہ عام طور پہ صحابہ کا کوئی نہ کوئی دستہ اللہ کے راستے میں ہوتا تھا، کسی نہ کسی عمل پہ معمور ہوتا تھا، تو ہر صحابی ہر وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی صحابی کو کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اس کو دوسرے سے پتہ چلتا تھا۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ یہ عہد کیا ہوا تھا یا یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ایک دن تم بازار جا کے اپنی روزی روٹی کماؤ گے اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھوں گا، تو جو چیزیں میں سیکھوں گا میں تمہیں بتا دوں گا شام کو رات کو، اور دوسرے دن میں جاؤں گا آپ جو ہے کام کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے صحابہ یہ بھی کرتے تھے، ظاہر ہر وقت موجود رہنا مشکل بھی تھا، دنیاوی کام بھی تھے۔ تو ایک موقع پہ کوئی صحابی آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور ان سے اجازت چاہیے، سلام کی اجازت چاہیے۔ ایک دفعہ کہا، جواب انہوں نے نہیں دیا، دوسری دفعہ کہا، کسی کام میں مصروف تھے، تیسری دفعہ کو چلے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پوچھا کہ بھئی تم آئے کیوں تھے، چلے کیوں گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ 3 دفعہ کوئی جواب نہ دے تو چلے جاؤ۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تم نے کہاں سے سنی ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر گواہ لے کے آؤ۔ تو بہرحال اس موقع پہ پھر وہ صحابی جو تھے وہ انصار کی ایک جماعت میں پہنچے، اور انصار نے کہا کہ ہمارا اس حدیث کے بارے میں تو ہمارا بچہ بچہ بھی گواہی دے گا۔ اس موقع پہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ الہان الصفق فی الاسواق، بازار کے اندر کاروبار نے مجھے اس سے غافل کر دیا کہ مجھے اس حدیث کا پتہ نہ چلا۔ تمہارا اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ مثلا ایک موقع پہ شام کے سفر پہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور راستے میں پتہ چلا کہ شام کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے مشورہ کیا، بھئی اگر آپ میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنا ہو تو اس پہ عمل کر لیں گے۔ تو بہرحال مشورہ کیا گیا، کوئی کسی کے پاس کوئی بات نہیں تھی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو تھے وہ اپنے کسی کام سے گئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا، کہنے لگی کہ میں نے حدیث سنی ہے، اور پھر حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ وبا کسی جگہ پہ پھیل جائے اور تم پہلے سے وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگو مت، اور اگر تم نے کہیں جانا ہو وہاں ہی وبا پھیلی ہوئی ہو تو وہاں جاؤ مت۔ تو اس پہ حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کیا اور واپسی کی۔ ظاہر اب اتنے صحابہ کی جماعت کی، کسی کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے یہ کہنا تو مشکل ہو جائے گا کہ ہر صحابی کو ہر حدیث کا علم تھا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر ہے سارا وقت نہیں گزارا تھا۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ جہاد و قتال کے اندر بھی تھے، کوئی صحابی کسی وقت مسلمان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی، نجی زندگی، وہ ازواج مطہرات سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر کوئی زیادہ قریب رہا، کوئی زیادہ قریب نہیں رہ سکا، تو یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہر صحابی نے ہر حدیث کا علم ان کو نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے بعض اوقات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ پیش آتا تھا، کسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی قول کیا، کوئی فعل کیا، کوئی تقریر کی، تو اس سے ہر صحابی نے اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق اس کو سمجھا، مختلف حالات کو، قرائن کو دیکھتے ہوئے۔ پھر یہی صحابہ جو تھے یہ مختلف بلاد کے اندر پھیل گئے، ظاہر اسلامی فتوحات ہوتی رہی، نئے نئے ممالک آباد ہوتے رہے، نئے نئے شہر بنتے رہے، تو یہ جو صحابہ تھے خاص طور پر یہ پھیل گئے تھے، جہاد و قتال کے اندر بھی پھیل گئے تھے، پھر علم کی تبلیغ کے اندر بھی پھیل گئے تھے، تو سارے ایک جگہ تو نہیں تھے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ رابطے بھی آپس میں اتنی جلدی نہیں ہوتے تھے، کئی کئی مہینوں کے فاصلے ہوتے تھے، اس لیے ہر علاقے میں ہر صحابی جو تھا وہ جو بھی اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، سمجھا تھا، اسی کے مطابق وہ فتویٰ دیا کرتا تھا۔ اور کئی اکثر و بیشتر یہ بھی ہو جاتا تھا کہ ایک صحابی کو کسی حدیث کا علم نہیں، جیسے میں نے عرض کر دیا، مثلا ایک
حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ کے بڑے امام تھے اور لوگ انہی کی پیروی کرتے تھے فتوے کے اندر. تو ایک موقع پہ اہل مدینہ نے ایک مسئلہ پوچھا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے مکہ میں آئے ہوئے تھے. مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی خاتون کو حیض آ جائے تو کیا وہ طواف ودا چھوڑ سکتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں چھوڑ سکتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے تو زید ابن ثابت نے کہا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتی، طواف کرے گی وہ، تو ہم تو آپ کے فتوے پہ عمل نہیں کریں گے، ان کے فتوے پہ عمل کریں گے. تو بہرحال پھر ایک موقع پہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس پہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ جا کے فلاں صحابیہ سے پوچھ لیں، ان کو نبی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا تھا. جب حضرت زید ابن ثابت چلے گئے تو واپس جب آئے تو مسکرا رہے تھے، فرمانے کہ ہاں آپ نے صحیح کہا. اب ظاہر ہے اس طرح کے بہت سارے واقعات جیسے میں نے عرض کر دی ہیں یہ آپ کو یعنی اس طرح کی چیزیں ملیں گی. اور بہرحال یہ اصل وجہ ہوتی ہے اختلاف کی، وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی صحابی تک ایک حدیث نہیں پہنچی، دوسری صحابی کو اس کا علم ہے، اس بنیاد پہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ فہم اور سمجھ کے اندر بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ کسی ایک پس منظر کو، کسی ایک صورتحال کو دیکھ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو دیکھ رہا ہے. آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے فیصلے ہیں بہت ساری چیزیں ایسے نظر آئیں گی، ٹھیک ہے نا. وہ بظاہر یوں لگے گا مثلا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤلفۃ القلوب کا حصہ زکوٰۃ میں سے ختم کر دیا اور میں کہ اب ان کو نہیں دیا جائے گا، حالانکہ آپ کے زمانے میں دیا جاتا تھا. اب وہ کیا تھا، وہ اپنی ایک فہم اور سمجھ تھی کہ قرآن و سنت کی صحیح توضیح و تشریح کیا ہے. تو بہرحال یہ مختلف وجوہات تھیں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ صحابہ مختلف بلاد میں پھیل گئے، پھیلنے کے بعد آپس میں اب رابطے بھی مشکل ہو جاتے، ٹھیک ہے جی. اس لیے جو جہاں جہاں پہ تھا وہیں وہیں پہ امام بنا، اس میں انہوں نے پڑھایا، فتوے دیے، اپنے شاگردوں کو سکھایا. تو پھر وہ ہر شاگرد جو تھا وہ اسی منہج اور اسی طریقے پہ چلا. ظاہر ہے جو صحابی جس کے سامنے تھا اس کو اسی پہ زیادہ اعتماد تھا، کیونکہ صحابہ ایسے لوگ تھے کہ جو ان کے قریب جتنا ہوتا تھا اتنا ان کو اعتماد بڑھتا تھا، ٹھیک ہے جی. اللہ والے لوگ تھے یہ. تو اس لیے جو صحابی جہاں رہا اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کی عقیدت اور محبت ان سے بڑھتی گئی، ٹھیک ہے نا. اور انہی کے اقوال اور افعال پر وہ زیادہ اعتماد کرتے تھے، اس کے مقابلے میں دوسروں پر اعتماد نہیں کرتے. اگرچہ دوسری طرف بھی صحابہ تھے، جیسے میں مثال دی حضرت زید بن ثابت کی کہ اہل مدینہ ان پہ زیادہ اعتماد کرتے تھے، حالانکہ مسئلے کی روح سے حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ درست تھا، اور جس سے بعد میں حضرت زید بن ثابت نے رجوع بھی کر لیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ فہم اور سمجھ کا بھی اختلاف ہوتا ہے، اور اس بنیاد پہ کوئی ایک پہلو کو لیتا ہے، کوئی دوسرے کو پہلو کو لیتا ہے. مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک موقع پہ جب خندق کا واقعہ پیش آیا تو چونکہ یہودیوں نے سازش کی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مشرکین چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یعنی آپ لوگ جا کے نا عصر کی نماز تم نے بنو قریظہ میں پڑھ لی، اس سے پہلے رکنا نہیں ہے. اب صحابہ سارے چلے گئے، چلتے چلتے راستے میں عصر کا وقت ہو گیا. اب صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا بھائی عصر کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، نبی صاحب نے فرمایا کہ عصر تم نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے کہنے کا مطلب تو یہ نہیں تھا کہ آپ بنو قریظہ میں نماز پڑھ، مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو، بس عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، یہ جلدی نکلو. اس لیے انہوں نے نماز پڑھ لی تھی. اور بعض نے کہا کہ نہیں، آپ کا حکم ہے کہ عصر وہاں پڑھنی ہے، تو انہوں نے وہاں جا کے عصر پڑھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو آپ علیہ السلام نے یعنی دونوں کی تصویر فرمائی کہ ٹھیک ہے تم دونوں نے صحیح کیا. ظاہر ہے اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق انہوں نے عمل کیا. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات آپ علیہ السلام کے قول کی، آپ کے فعل کی، آپ کے کسی عمل کی، آپ کے کسی قضیے کی توضیح و تشریح کو سمجھنا. ظاہر ہے یہ ایک دین کی خوبصورتی ہے، جتنی فہم کے اندر اختلاف ہوگا اتنی آسانی پیدا ہو جائے گی. خاص طور پہ شریعت نے ایسے احکامات کو بڑا سخت کر کے بیان نہیں کیا. اگر اتنی سختی ہوتی پھر ایک ہی رخ متعین ہوتا تو پھر مشکل ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کچھ اختلاف کے کچھ اسباب ہیں جن کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اسباب اختلاف الصحابۃ والتابعین والفقہاء، یعنی صحابہ، تابعین اور فقہاء کے مابین اختلاف کے اسباب. قال امام الشیخ ولی اللہ المحدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فی حجت اللہ البالغہ. شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، اعلم کہ جان لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن الفقہ فی زمنہ شریف مدونا،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فقہ جو تھی وہ مدون نہیں تھی. ولم یکن البحث فی الاحکام یومئذ، اور ان دنوں میں فقہ کے احکام کے بارے میں ایسی بحث نہیں تھی مثل البحث من ہؤلاء الفقہاء، جیسے ان فقہاء نے بحث کی ہے. فقہاء نے کیسے بحث کی ہے کہ حین یبینون باقصى جہدہم الاحکام والشروط، کہ انہوں نے اپنی پوری یعنی کوشش کے ساتھ بیان کی ہے ارکان کو، شرائط کو، آداب کو، ہر چیز کی. نماز کے الگ ہیں، روزے کے الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، وضو کے الگ ہیں، ہر چیز کی شرائط کو، ارکان کو، آداب کو بیان کیا ہے. ایسا بیان کیا کہ ممتاز عن الآخر، کہ اس کو دوسری چیز سے ممتاز کر دیا. لیکن اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ دیکھیں تو اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، آپ کا تعلق ہے، تو فقال يتوضا، تو آپ اگر وضو کرتے تھے تو فیر الصحابۃ وضوءہ، صحابہ آپ کے وضو کو دیکھتے تھے، فیاخذون به، اور وضو کا طریقہ آپ سے سیکھ لیتے تھے. من غیر ان یبینا، بغیر اس بات کے بیان کے کہ ھذا رکن وذالک ادب، کہ یہ کام ادب ہے، یہ رکن ہے، یہ بیان نہیں ہوتا تھا. ولم یبین، اور نہ یہ بیان کرتے تھے کہ ان فروض الوضوء ستہ و اربع، کی وضو کے فرائض 6 ہیں یا 4 ہیں. ولم یفرض انها يحتمل ان يتوضا انسان بغیر موالات، وہاں یہ بھی فرض نہیں کرتے تھے کہ کوئی انسان بغیر موالات کی بھی وضو کر سکتا ہے. حتی یحکم علیہ بالصحۃ والفساد، یہاں تک کہ اس کے اوپر صحت یا فساد کا حکم لگایا جائے. الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا جی. وکان صلی اللہ علیہ وسلم، الا ماشاء اللہ بہت کم ایسی بات ہوتی تھی. وکان صلی اللہ علیہ وسلم یستفتیہ الناس، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ سوال کرتے تھے فی الوقائع، مختلف واقعات کے بارے میں، مختلف مسائل کے بارے میں. اور یفتیہم، آپ ان کو فتویٰ دیتے تھے. وترفع الیہ القضایا، اور آپ کی جانب فیصلے لائے جاتے تھے. فیقضی فیہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں فیصلہ فرماتے تھے. اسی طرح وَالنَّاسَ یفعلون معروفا فیمدحہ، آپ لوگوں کو دیکھتے کہ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ اس کی تعریف کرتے. او منکرا، اور آپ دیکھتے لوگوں کو کہ غلط کام کر رہے ہیں، فینکر علیہ، تو آپ اس پر نکیر کرتے تھے، منع کرتے تھے. فرآ کل صحابی ما یسر اللہ لہ من عبادتہ، تو ہر صحابی نے دیکھا جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، آسانی دی. من عبادت ہی، آپ کی عبادات کو دیکھا. وہ فتاوا، آپ کے فتاوا کو دیکھا. وہ اقضیت ہی، اور آپ کے فیصلوں کو دیکھا. جتنا اس کو میسر تھا، جتنا موقع ملا، جتنی صحبت ملی، اس نے دیکھا. فحفظها وعقلها، تو انہوں نے اس کو یاد بھی کیا، اس کو سمجھا بھی. وعرف لكل شيء وجها، اور ہر چیز کی ایک وجہ بھی سمجھی. کس چیز سے؟ من قبل حفوف القرائن، بھی ان قرائن سے، ان پس منظر سے جس کے اندر یہ واقعہ پیش ہے. یعنی انہوں نے اپنے طور پہ سمجھا کہ آپ نے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، کس وجہ سے دے رہے ہیں. فحمل بعضها على الاباحۃ، اسی بنیاد پہ بعض نے اس کو اباحت پر محمول کیا. وبعضها على النسخ، اور بعض نے اس کو نسخ پر محمول کیا کہ یہ حکم آپ نے اس وقت دیا تھا، تو آپ کے حکم دینے کا مقصد کیا ہے، کہ ضروری ہے، غیر ضروری ہے، کس درجے کا ہے. یا یہ حکم آپ نے اس وقت دیا تھا، اب تو یہ چیز نہیں ہے، تو اب یہاں سے حکم منسوخ ہو گیا. تو اس قسم کی چیزوں کو انہوں نے سمجھا. کس چیز سے سمجھا؟ لامارات و قرائن کانت کافیۃ عندہ، کچھ نشانہ، کچھ قرائن کی وجہ سے، کچھ علامات کی وجہ سے جو ان کے ہاں یہ کافی تھی. یہ وہ سمجھتے تھے کہ اتنی بات کافی ہے اس حکم کو اس انداز سے سمجھنے کے لیے. ولم یکن العمدۃ عندهم الا وجدان الاطمینان والسلام، اور وہاں ان کا جو اعتماد تھا، یا ان کی جو یعنی ان کا جو اعتماد تھا اس معاملے میں، وہ محض اپنی سمجھ کا اطمینان اور ٹھنڈک تھی. یعنی ان کے دل میں ٹھنڈک آ گئی کہ ہاں بھئی یہ بات ایسے ہی ہے، اتنا ہی تھا. من غیر التفات الی طرق الاستدلال، وہاں ان کا التفات یا توجہ استدلال کے طریقوں کی جانب نہیں تھی. جیسے فقہا نے بیان کیا نا کہ مختلف طریقے استدلال بیان کیے کہ حکم کس طرح ثابت ہوگا، قرآن کریم کی نص سے کیسے ثابت ہوگا، عبارت النص سے ثابت ہوگا، اشارت النص سے ثابت ہوگا، اقتضاء النص سے ثابت ہوگا. ٹھیک ہے نا. سری کیا ہے، خفی کیا ہے، مشکل مجمل متشابہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو بھی اصول ہیں فقہ کے، استدلال کے، استنباط کے جو اصول ہیں، یہ چیزیں ان کے یہاں نہیں تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فہم اور بصیرت دی تھی، اور اسے اپنی فہم اور بصیرت سے ان چیزوں کو سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آپ عام طور پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، سادے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو بہت ساری باتیں سمجھا دیتے ہیں مختلف اشاروں سے، مختلف طریقوں سے. ٹھیک ہے نا جی. عام فام طریقوں سے وہ اپنی ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو اسی طرح صحابہ کرام کے اندر بھی ان چیزوں کو سمجھنا ایک عام فام انداز سے تھا. ان کے لیے ایک عام سی بات تھی. ان کو بہت زیادہ تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں تھی. ظاہر ہے وہ عرب بھی تھے، اور قرآن کریم اور احادیث
کا جو زمانہ ہے اس کے اندر موجود تھے، انہوں نے چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا، تو ساری چیز ان کے سامنے تھی، تو ان کو وہ زیادہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے کو فہم و سمجھ ایسی عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور میں کہ ایسے ہی کما تر الاعراب یفہمون مقصود الکلام فیما بینہم، جیسے کہ تم دیکھتے ہو دیہاتی لوگوں کو کہ وہ ایک دوسرے کے کلام کو سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کلام کے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں، وتسلج صدورهم بالتصریح والتلویح، اور ان کے یعنی ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تصریح کے ساتھ، یعنی زبان سے کوئی صراحت کے ساتھ گئے، وہ تلویح والیما، یا کوئی اشارہ کنایہ کا استعمال کرتے، من حیث لا یشعرون، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسا کہ جن کو شعور بھی نہ ہو، مطلب بہت چیزیں ان کو ویسے ہی سمجھ آ جاتی، اس میں ان کو کوئی لکھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، استدلال بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال فن قضا عصرہ کریم وہم علی ذلک، تو نبی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اسی طرح گزر گیا، صحابہ اسی طرز پہ تھے۔ ثم انهم تفرقوا فی البلاد، پھر صحابہ کرام جو ہے مختلف ممالک میں پھیل گئے، وصار کل واحد مقتدا ناحیۃ من النواحی، اور ہر صحابی جو تھا وہ مقتدا بن گیا کسی نہ کسی ایک علاقے کا، فکثرت البقاع، اب واقعات بھی زیادہ کثرت سے پیش آنے لگے، ودارت المسائل، مسئلے بھی بار بار آنے لگے، فاستفتوا فیہا، اس میں ان سے پوچھا گیا، فاجاب کل واحد حسب ما حفظ استنبط، تو ہر صحابی نے جواب دیا جیسے اس کو یاد تھا اور جیسے اس نے استنباط کی اپنی سمجھ کے مطابق، وَإِن لَّمْ يَجِدْ فِيهَا فِيمَا حَفِظَ اسْتَنبَطَ، اور اگر وہ ان کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جو ان کو یاد ہو یا وہ استنباط یاد ہو، تو جو جواب کی صلاحیت رکھے تو پھر کیا کرتے تھے، اجتہاد برائیہ، پھر وہ اجتہاد کرتے تھے، یعنی ایک تو پہلے وہ دیکھتے تھے کہ بھئی اس مسئلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فرمایا ہے، قرآن میں کچھ ہے، اسی سے جواب دیتے تھے، اور جب کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ استدلال کرتے تھے، اجتہاد کرتے تھے، اور اجتہاد میں وہ ان ساری قرآن و سنت کو سامنے رکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال کو سامنے رکھتے تھے، اور اسی میں سے کوئی وجہ، کوئی کرینہ جو وہ سمجھتے تھے اس بنیاد پہ جواب دیتے تھے۔ وعرف العلت التي ادار رسول اللہ اجتہد برائیہ، پھر وہ اپنی رائے سے اجتہاد کرتے تھے، وعرف العلہ، اور اس علت کو پہچانتے تھے، التي ادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الحکم، حکم فی منصوصات، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منصوصات کے اندر اس حکم پر بنیاد رکھی ہوتی تھی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے یہ حکم جو دیا تھا وہ اس بنیاد پہ دیا تھا، اس وجہ پہ، اس علت پہ، تو فطرد الحکم حیث ما وجدہ، تو پھر وہ اسی کے اوپر حکم لگا دیتے تھے جہاں اس علت کو پاتے تھے۔ لا یعلون جہدا فی موافقت غرضی ہی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس معاملے میں وہ کمی نہیں کرتے تھے اپنی کوشش کے اندر کہ بھئی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غرض کے مطابق جواب دیتے، یعنی جو آپ کا مقصود ہے قرآن و سنت کا وہ کیا ہے، اس کے مطابق وہ جواب دینے میں جو کوشش کرتے تھے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقَعَ الاختلاف، تو یہی سے اختلاف ہو گیا، ظاہر ہے جب اشتہاد کیا تو ہر صحابی نے ہمیں بتایا کہ اپنے طور پہ ایک وجہ سمجھی، اور اسی وجہ پہ انہوں نے دوسرے حکم کو کی بنیاد رکھی، کسی نے کسی پہ رکھ لی، کسی نے کسی پہ رکھ لی، تو اس سے کیا ہو گیا، اختلاف اجتہادی مسائل کے اندر شروع ہو گیا۔ ثم بین الشیخ الدہلوی رحمہ اللہ تعالی اسباب الخلاف الذی ظہر بین الصحابہ فی الفروع الفقہیہ، پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان اختلاف کے ان اسباب کو بھی ذکر کیا ہے جو صحابہ کے مابین فقہی فروعات کے اندر ہوئے، وہی التی لا تخفى علی من درس کتب الاحادیث والآثار، اور یہ وہ چیز ہے جو مخفی نہیں ہے ان لوگوں پر جو احادیث اور آثار کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ شروحها من المحدثین الفقہاء، اور جو احادیث اور آثار کی تشریح محدثین اور فقہاء نے کی اس کو پڑھتے ہیں، ان کے سامنے یہ چیز بالکل واضح ہے۔ والذی یظہر من تتبع منہج الصحابہ والتابعین فی ذلک العہد، اور وہ چیز جو صحابہ کرام کے اور تابعین کے منہج سے معلوم ہوتی ہے، یعنی جب ان کی حالات کی ہم تحقیق و تفتیش کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو ان کا جو منہج ہے، ان کا جو اسلوب ہے، ان کا جو طریقہ ہے، وہ یہ نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کریم سے حکم معلوم کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور قرآن کریم کے اندر حکم ہوتا تھا وہی بتاتے تھے، اگر وہ حکم کو لگتا تھا کہ قرآن کریم میں نہیں ہے تو پھر وہ سنت رسول کی طرف جاتے تھے، وہاں سے حکم بتاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اگر سنت رسول میں حکم نہیں ہوتا تھا، تتبع کا معنی ہے تلاش کرنا، ٹھیک ہے نا، تفتیش کرنا، تحقیق کرنا، اور پھر اس کے بعد وہ اجتہاد کی طرف جاتے تھے، اس میں بھی وہ اگر بعد والے صحابہ ہیں تو پہلے والے صحابہ کو دیکھتے تھے، مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو دیکھتے تھے کہ انہوں نے کیا جواب دیا، ٹھیک ہے جی۔ والذی یظہر من تتبع منہج الصحابہ، اور وہ چیز جو صحابہ کرام کے منہج کی تحقیق سے، تتبع سے، تلاش سے معلوم ہوتی ہے، فی ذلک العہد، اس عہد میں کہ انہم کانوا یبذلون اقصی الجہد،
کہ وہ لوگ اپنی پوری کوشش لگاتے تھے، خرچ کرتے تھے، یجدوا شیئا، تاکہ وہ پا لیں کوئی چیز منسوسا من القرآن کریم، قرآن کریم کے اندر۔ پہلی کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ بھئی اس کا حکم قرآن کریم سے معلوم کر لیں، او من سنت رسول، سنت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، فی قضیت عرضت لہ، اس معاملے میں جو ان کے سامنے پیش آیا، ولو بأن يسألوا من هو ادنى منهم رتبۃ، اگرچہ اس معاملے میں ان کو اس سے بھی پوچھنا پڑ جاتا جو ان سے رتبے میں کم تھا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ جب کوئی حکم معلوم کرتے تھے تو اگر ان کو قرآن میں نظر نہیں آتا تھا، حدیث میں ان کو علم نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ دوسرے صحابہ سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاملے میں کچھ سنا یا نہیں سنا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ یہ نہیں دیتا کہ بڑا ہے چھوٹا ہے، پوچھ لیتے تھے۔ فإن وجدوا نصا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق یثقون به، اگر وہ کوئی نص نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پاتے تھے اس طریقے سے جس پہ اعتماد کیا جا سکے، یعنی اس کی روایت مضبوط ہو، سند مضبوط ہو، تو عزوا علیہ بالنواجذ، تو پھر اس کو یعنی مضبوطی سے تھام لیتے تھے۔ نواجذ کہتے ہیں تیز دانتوں کو، اس کا معنی کاٹنا، پکڑ کے رکھنا، دانتوں سے پکڑنا یہ کنایا ہے، مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے۔ وَابْتَهَجُوا بِذَلِكَ، اس سے خوش ہوتے تھے، وَانشَرَحُوا، اور اس سے اپنا یعنی ان کو انشراح ہوتا تھا۔ انشراح کا معنی کیا ہے؟ یعنی ان کا یعنی دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا تھا۔ فہذا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مثال دے رہے ہیں، جیسے یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جاءت حجت تسألہ میراثا، کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی جو ان سے اپنی وراثت مانگ رہی تھی، یعنی وہ دادی تھی، کوئی آدمی فوت ہو گیا تھا، اس کی دادی ہے، کہنے لگی کہ بھئی مجھے میراث میں سے حصہ۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ کتاب اللہ میں تو تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، کتاب اللہ میں کوئی چیز بیان نہیں ہوئی تمہارے لیے، اور میرے علم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تم جاؤ میں ذرا لوگوں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو پھر وہ چلی گئی، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابہ سے پوچھا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں موجود تھا تو آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا۔ اس پہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ کہنے کہ ہاں جی میرے ساتھ محمد ابن مسلمہ تھے۔ تو پھر محمد ابن مسلمہ نے بھی وہی جواب دیا۔ تو اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا۔ اب دیکھ رہے یہ حدیث ہے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کیا کیا؟ دوسروں سے پوچھا، اور جب معلوم ہوا تو اسی کے مطابق جواب دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جاءت حجت تسألہ میراثا، کہ ایک دادی ان کے پاس آئی جو ان سے اپنے میراث مانگ رہی تھی۔ فقال، تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا، ما لک فی کتاب اللہ شیء، کتاب اللہ میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، وما علمت لک من سنت فی سنت النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، اور نبی علیہ السلام کی سنت میں سے بھی میں تمہارے لیے کچھ نہیں جانتا۔ فرجعی، تم واپس جاؤ، حتی اسأل الناس، جب تک کہ میں لوگوں سے پوچھوں۔ وہ چلی گئی، فسأل الناس، آپ نے لوگوں سے پوچھا۔ فقال المغیرۃ بن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاها السدس، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا کہ آپ نے اس کو چھٹا دیا، چھٹا حصہ دیا۔ فقال ابو بکر نے فرمایا، هل معك غیرک، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ فقام محمد بن مسلمہ، تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، فقال، اور کہنے لگے، مثل ما قال المغیرۃ بن شعبہ، اسی طرح وہی بات کی جو مغیرہ بن شعبہ نے کی۔ فانفذه لها ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے چھٹا حصہ نافذ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اگلے ایک دو واقعات اور بھی ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر کل دیکھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔